تو میرے حسین و جمیل ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان پاکستانی ڈراموں کی جو سچی کہانیوں پر مبنی ہیں۔ یہ وہ ڈرامے ہیں جو صرف تفریح نہیں دیتے بلکہ ہمیں معاشرے کی تلخ حقیقتوں سے بھی روشناس کرواتے ہیں۔ حقیقی زندگی کے واقعات کو اس انداز میں پیش کرنا کہ ان کے ساتھ ایک طاقتور پیغام بھی ہو، واقعی ایک بہت بڑا فن ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 2024 اور 25 میں کون سے ٹرو سٹوری بیسڈ ڈرامے آئے تھے اور ان میں سب سے بہتر کون سا رہا۔ میں نے ان سب کو نمبر 9 سے لے کر نمبر 1 تک رینک کیا ہے، تو چلتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ نمبر 9 پر آتا ہے ڈرامہ دستک۔ یہ ڈرامہ 24 جنوری 2025 کو شروع ہوا اور 11 جولائی تک نشر ہوتا رہا۔ سہیل علی ابرو اور علی رضا نے اس میں مرکزی کردار ادا کیے۔ دستک دراصل ایک ایسی کہانی ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ ایک غلط فیصلہ کس طرح پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ڈرامے میں جذباتی جدوجہد کو بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے اور کرداروں کے پچھتاوے کو ناظرین بخوبی محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ باقی ڈراموں کے مقابلے میں اس کی رفتار تھوڑی سی سست تھی۔ اگر آپ جذباتی خاندانی ڈرامے پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مناسب ہے، مگر مجموعی طور پر اتنا طاقتور اثر نہیں چھوڑ سکتا جتنا دوسرے ڈرامے چھوڑتے ہیں۔ نمبر 8 پر آتا ہے ڈرامہ پرورش۔ یہ ڈرامہ 7 اپریل 2025 سے 17 اگست تک نشر ہوا۔ آئینہ آصف، سمر عباس جعفری اور نعمان اعجاز نے اس میں اداکاری کی۔ پرورش کی کہانی نسلوں کے درمیان اختلافات پر مبنی ہے، یعنی والدین اور بچوں کے بیچ جو فاصلے اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹین ایج پریشر، والدین کی توقعات اور بچوں کی اپنی شناخت کرانے کی جدوجہد جیسے موضوعات کو اس میں بہت ہی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ آئینہ آصف کی اداکاری ہمیشہ کی طرح شاندار ہے اور نعمان اعجاز کی موجودگی میں معیار کی گارنٹی ہوتی ہے۔ البتہ موضوع کچھ حد تک روایتی تھا کیونکہ پاکستانی ڈراموں میں یہ تھیم پہلے بھی کئی بار دکھائی جا چکی ہے، پھر بھی اس کی پیشکش اچھی تھی۔ نمبر 7 پر آتا ہے ڈرامہ جمع تقسیم۔ یہ ڈرامہ ستمبر 2025 سے دسمبر تک نشر ہوا۔ ماورا حسین اور طلحہ چودھری نے مرکزی کردار نبھائے۔ مشترکہ خاندانی نظام اور روایت بمقابلہ ذاتی انتخاب اس ڈرامے کا بنیادی تنازع تھا۔ پاکستانی معاشرے میں یہ مسئلہ بہت عام ہے، اس لیے ناظرین کے لیے اس سے جڑنا آسان تھا۔ ماورا حسین کی اداکاری مضبوط تھی اور خاندانی رشتوں کو حقیقت سے قریب ترین دکھایا گیا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کا پیغام بہت ہی واضح تھا۔ خاندان میں بات چیت کتنی ضروری ہوتی ہے، لیکن کہانی درمیان میں کچھ حد تک قابل اندازہ ہو گئی تھی۔ یہ ڈرامہ اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ اس میں ان مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے جو عموماً نظر انداز کر دیے جاتے ہیں یا پھر قالین کے نیچے دبا دیے جاتے ہیں۔ ورک پلیس ہراسانی جیسے موضوعات پر کھل کر بات کرنا اور یہ دکھانا کہ کس طرح متاثرہ فرد کو سہارا دینے کے بجائے اسے ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، ایک بہت ہی جرأت مندانہ قدم تھا۔ مجھے یہ بات پسند آئی کہ اس ڈرامے نے حقیقت کو کس طرح خوبصورت بنا کر پیش کرنے کے بجائے جیسی کی تیسی دکھایا ہے۔ چونکہ موضوع کافی بھاری تھا اس لیے ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ہلکا پھلکا مواد دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا پیغام بہت طاقتور اور نہایت ضروری تھا۔ ہر کام کرنے والی عورت کو یہ ڈرامہ ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے حقوق سے آگاہ ہو سکے۔ نمبر 5 پر آتا ہے ڈرامہ جفا۔ اس ڈرامے میں ماورا حسین، سحر خان اور عثمان مختار نے اداکاری کی۔ یہ ڈرامہ ذہنی صحت جیسے اہم موضوع پر مبنی ہے۔ ڈپریشن، غصے کے مسائل، ٹراما اور ایسے کئی موضوعات جن پر پاکستانی معاشرے میں کھل کر بات نہیں کی جاتی۔ دو کزن زارا اور اندلیب کی شادیاں اور ان کی زندگی کی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے۔ دونوں شادی شدہ ہیں مگر دونوں اپنی اپنی ذہنی پریشانیوں سے لڑ رہی ہیں۔ پاکستانی ڈراموں میں ذہنی صحت کو بہت کم تفصیل سے دکھایا گیا ہے، اسی لیے یہ دیکھنا تازگی بخش تھا۔ عام طور پر ذہنی بیماری کو یا تو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا بہت ہی سطحی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، مگر جفا میں اس کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ کاسٹ نے بھی اپنے کرداروں سے بہت زیادہ انصاف کیا ہے، آپ اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ خاص طور پر ماورا حسین نے اپنے کردار کے جذباتی سفر کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا ہے۔ آپ اس کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ اس کی مایوسی کو سمجھ سکتے ہیں۔ میرے لیے یہ ذاتی طور پر بہت ہی قابل تعلق تھا کیونکہ آج کے دور میں ذہنی صحت پر بات کرنا بے حد ہی ضروری ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ ڈپریشن اور بے چینی کا شکار ہیں مگر معاشرتی بدنامی کے خوف سے مدد نہیں لے پاتے۔ یہ ڈرامہ اسی بدنامی کو چیلنج کرتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ ذہنی بیماری کوئی کمزوری نہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز ذہنی مسائل سے دوچار ہے تو یہ ڈرامہ ضرور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ مائری۔
اس ڈرامے میں آئینہ آصف نے 15 سالہ انی کا کردار ادا کیا ہے جو کم عمری کی شادی کا شکار بنتی ہے۔ یہ ایک نہایت حساس موضوع ہے۔ چائلڈ میرج جیسے مسائل کو اس قدر سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ ہر ایک سین آپ کو بہت پسند آئے گا۔ نعمان اعجاز اور ماریہ نے معاون کرداروں میں بہترین کام کیا، لیکن سچ پوچھیں تو یہ پورا ڈرامہ آئینہ آصف کے گرد گھومتا ہے۔ ایک 15 سالہ بچی کو زبردستی شادی پر مجبور کرنا، اس کی تعلیم چھین جانا اور اس کا بچپن ختم کر دینا دل دہلا دینے والا تھا۔ آئینہ آصف کی اداکاری نے ناظرین کے دل توڑ دیے۔ آپ اس کی بے بسی محسوس کرتے ہیں، اس کا خوف سمجھ میں آتا ہے۔ ڈرامہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ کچھ خاندانوں میں بچیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور جلد از جلد ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے ڈرامہ گونج۔ اس ڈرامے میں کومل میر اور گوہر رشید نے مرکزی کردار نبھائے۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع پر مبنی ڈرامہ تھا۔ ورک پلیس ہراسانی اور صنفی سیاست، کام کرنے والی عورتوں کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو امتیازی سلوک ہوتا ہے اور انہیں بار بار اپنی صلاحیت ثابت کرنی پڑتی ہے، یہ سب کچھ اس ڈرامے میں جرأت مندی سے دکھایا گیا ہے۔ کومل میر نے اپنے کردار کو نہایت مؤثر انداز میں نبھایا ہے۔ وہ ایک مضبوط اور خود مختار عورت کا کردار ادا کرتی ہیں جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، مگر ساتھ ہی جذباتی طور پر ایک حقیقی انسان نظر آتی ہیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ یہ ایک کڑوی حقیقت کو سامنے لاتا ہے جو آج بھی بہت سی جگہوں پر، خاص طور پر دیہی علاقوں میں موجود ہے۔ پیغام بالکل واضح تھا کہ کم عمری کی شادی ایک جرم ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ اس کی پیشکش بہترین تھی، اداکاری غیر معمولی تھی اور اس کا اثر دیر تک رہنے والا تھا۔ اگر آپ نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ان ڈراموں میں سے ہے جو انسان کی سوچ کو بدل دیتے ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ قرض جان۔ اس ڈرامے میں یمنا زیدی اور عثمان خان نے مرکزی کردار ادا کیے۔ یہ دو وکیلوں کی کہانی ہے جو سماجی ناانصافی اور ظلم کے خلاف لڑتے ہیں۔ خاندان کے بڑوں کے نام نہاد سیاہ پہلو کو بے نقاب کرنا اور انصاف کے لیے جدوجہد کرنا اس ڈرامے میں نہایت طاقتور انداز میں دکھایا گیا ہے۔ یمنا زیدی پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کے زیادہ تر ڈرامے ہٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کام میں بے پناہ محنت کرتی ہیں۔ عثمان خان بھی ایک باصلاحیت اداکار ہے اور دونوں کی کیمسٹری اسکرین پر بہت متاثر کن تھی۔ مجھے یہ ڈرامہ اس لیے بہت پسند آیا کیونکہ یہ صرف رومانس یا روایتی خاندانی سیاست تک محدود نہیں تھا بلکہ حقیقی سماجی مسائل کو اجاگر کرتا تھا۔ عدالت کے مناظر بہت جاندار تھے جن میں سسپینس بھی تھا اور ڈرامہ بھی تھا۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح طاقتور لوگ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قانون کو اپنے فائدے کے لیے موڑتے ہیں اور کس طرح دو بہادر وکیل ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے ان پر کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ہو۔ یہ دیکھنا واقعی حوصلہ افزا تھا۔ اس کا پیغام تھا کہ حالات سے لڑنا چاہیے اور کسی بھی حال میں حالات کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈرامہ کیس نمبر 9۔ یہ ڈرامہ ستمبر 2025 سے جنوری 2026 تک نشر ہوا۔ اس میں صبا قمر اور فیصل قریشی نے مرکزی کردار ادا کیے۔ یہ ایک قانونی تھرلر تھا جس میں سحر نامی ایک باہمت خاتون کامران نامی ایک طاقتور کاروباری شخص کے خلاف عدالت میں جنگ لڑتی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر یہ ڈرامہ بہت پسند آیا کیونکہ پاکستانی اسکرین پر ایسے کورٹ روم ڈرامے بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ صبا قمر کی اداکاری لاجواب تھی اور فیصل قریشی منفی کرداروں میں ہمیشہ ہی متاثر کن نظر آتے ہیں۔ قانونی کارروائیاں، مشکلات اور ایک عورت کا اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا سب کچھ نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں سسپینس بھی تھا اور پیغام بھی بہت مضبوط تھا۔ نمبر 1 پر آتا ہے ڈرامہ ایک اور پاکیزہ۔ یہ ڈرامہ 14 جنوری 2026 کو نشر ہوا اور ابھی تک نشر ہو رہا ہے۔ اس میں سحر خان، نامیر خان اور آمنہ الیاس نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ اسے کشف فاؤنڈیشن نے پروڈیوس کیا ہے اس لیے اس کی سماجی اثر کی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ اس میں سائبر کرائم اور ڈیجیٹل ہراسانی جیسے نہایت اہم موضوع اور موجودہ دور سے جڑے ہوئے موضوعات کو اٹھایا گیا ہے۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پاکیزہ کی زندگی ایک جھوٹے اور من گھڑت وائرل ویڈیو کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کی پہلی شادی، قانونی جنگ اور انصاف کے لیے جدوجہد سب کچھ نہایت حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ موضوع بے حد اہم ہے۔ اس کی پیشکش، اداکاری اور پیغام سب اعلیٰ درجے کے ہیں، اسی لیے یہ ڈرامہ نمبر 1 کا حقدار ہے۔ تو میرے حسین و جمیل ناظرین، یہ تھے وہ 9 ڈرامے جو سچی کہانیوں پر مبنی تھے اور جنہیں دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ ان میں سے ہر ایک ڈرامے نے اپنے انداز میں معاشرے کو ایک اہم پیغام دیا ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی ایک ڈرامہ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو وہ ڈرامہ کیسا لگا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے کمنٹس میں کچھ نہ کچھ لکھ ضرور دیا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔